الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ یہ جو انہیں ذرا چپ کر دو بچوں کو، نکاح کی سنت ہے، تو اس اہم سنت کے بارے میں ہم مسلمانوں کو کچھ نالج اور معلومات ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کام کو، جو اہم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کہتے کس کو ہیں۔ یہ ہر نکاح میں کوشش کرتا ہوں بتانے کی، تاکہ ہمیں پتہ رہے۔ تو شوہر اور بیوی یعنی لڑکا لڑکی اگر دو گواہوں کی موجودگی میں اقرار کر لے کہ میں تم سے اتنے مہر کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، اور سامنے والا اسے قبول کر لے، تو نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس خطبے کے اندر، چونکہ یہ عربی میں ہوتا ہے، پڑھا کیا جاتا ہے ہمیں تو پتہ ہوتا نہیں، مگر اس کا خلاصہ ہم سمجھیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارو۔ تقوی کی بات اور ڈر کی بات اس خوشی کے موقع پر اس لیے کہی جاتی ہے کہ ایک نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے، اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اسے آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آدھا ایمان اس کا جب مکمل ہوگا، جب لڑکا شادی کے بعد اپنی بیوی کے بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کے بھی حق ادا کرے، اور لڑکی جب اپنے شوہر کے بھی حق ادا کرے اور اپنے ساس سسر اور گھر والوں کے بھی حق ادا کرے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو نکاح کی مجلس میں ان آیتوں کے ذریعے سے حدیثوں کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس موقع پر ایک بات کو یہ سمجھے کہ نکاح کو سادگی سے انجام دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو نکاح جتنا سادگی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی ہی برکتیں پیدا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ جو نکاح ہے، ہم سب جانتے ہیں، صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ وہ روایت سب کو یاد ہوتی ہے نا، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ مگر حدیث میں یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان سب کی سنت ہے نکاح کرنا۔ کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ تو اس لیے ہم اس کو سادگی سے انجام دینے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے دو باتوں کا ذہن میں ہم دھیان رکھیں۔ ایک بات تو مہر والی، جو میں نے ابھی ذکر کی، کہ ہم جب مہر متعین کریں تو اتنا متعین کرے جتنا مہر لڑکا لڑکی کو خوشی سے دے سکتا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چار آدمیوں میں ہم نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ مہر متعین کروا لیا اور بعد میں لڑکی کو کچھ بھی نہ دیا۔ حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تو حضور نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو ملاقات کے وقت میں کچھ ضرور دے دینا۔ تو اس لیے ہم نکاح کے اندر یہ جو مہر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر خاص طور سے عمل کریں، اور اپنی بیویوں کا مہر، جتنے لوگ یہاں شادی شدہ ہیں، اگر انہوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہ کیا ہو تو وہ کوشش کرے آج ہی اپنی بیویوں کا مہر ادا کرے۔ یہ بات ہلکی نہیں ہے۔ بیوی کا مہر یہ قرضہ ہے ہمارے اوپر، اگر نہیں ادا کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو مہر اتنا متعین کرے جتنا لڑکا دے سکتا ہو، اور دوسرے یہ کہ شادی کے بعد ملاقات سے پہلے ہم کوشش کریں اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت پیدا فرمائے، اور ہم سب کے جو بے شادی شدہ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مناسب رشتے عطا فرمائے، اور شادی کو اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی سے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یونس بھائی یہ لڑکی ہے سمرین بنت جناب انیس احمد، ان کے وکیل ہیں رئیس احمد صنوف لال خان صاحب، اور پہلے گواہ ہیں محمد سلیم صنوف تلن خان، دوسرے گواہ ہیں مجاہد صاحب ولد جناب زاہد علی. یہ لڑکی 11,786 روپے کے بدلے آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دی جاتی ہے. کیا آپ نے اس لڑکی کو ان سب گواہوں کی موجودگی میں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے کہہ دیجئے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے ان کو نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس نکاح میں اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت نازل فرما. شوہر بیوی اور دونوں خاندان کے تمام لوگوں میں محبت پیدا فرما. اختلافات سے اور نفرت کے کاموں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نکاح سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما. سنت اور شریعت پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ اس مجلس نکاح میں جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے نکاح میں ان کے بیوی بچوں میں گھر بار میں عزت میں آل اولاد میں خیر و برکت نازل فرما. اور جو بے شادی شدہ افراد ہیں ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. نکاح کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کامیابی نصیب فرما. پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی نصرت فرما. یا اللہ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. یا اللہ یہ جو سنت وجود میں آئی ہے اس کی برکت سے ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی قبول فرما اور اس نکاح کو بھی بے حد قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.